بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام. اس وقت ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام سوات چیپٹر حلقہ پی کے 5 کے امیدوار ثناء اللہ خان موجود ہے. سوات میں حلقہ پی کے 5 کو ایک علیحدہ اور ایک خاص اہمیت اس حوالے سے بھی حاصل ہے کہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام، پاکستان تحریک انصاف کے اختر خان ایڈوکیٹ، جبکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی حبیب علی شاہ سمیت دیگر اہم امیدوار جو ہے وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ حلقہ جو ہے یہ زیادہ تر سوات کے پہاڑی علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے اور کافی وسیع حلقہ ہے. لیکن اس حلقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ بڑے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ جو ہے اس حلقے سے باقاعدہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ثناء اللہ خان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے مد مقابل ایک ایسی پارٹی جو کہ پہلے صوبے میں حکومت کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا ہوگا، کیا توقعات اور آپ کی کمپین کیسے چل رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ محبوب صاحب آپ کا مدعو کرنے کا. بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ مطلب کہ آپ اس کو کس طرح آپ اس کا مقابلہ کریں گے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا ان کی جو حکومت گزر چکی ہے، ان کے 10 سالہ 9 سالہ حکومت رہ چکی ہے، تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں کمپین میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک جو ہمارا ایک منشور ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے 9 مہینے 9 سال جو ہے حکومت کی ہے، ان کی کارکردگی کو دیکھے. جو یہاں پر مشیر 13 سال 15 سال تک مشیر رہ چکے ہیں، ان کی بھی کارکردگی کو دیکھے کہ انہوں نے سوات کے لیے کیا کیا ہے، یا جو حکومت میں رہ چکے ہیں انہوں نے سوات کے لیے کیا کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ سوات جو ہے اس میں کوئی میگا پروجیکٹس آپ کو نظر نہیں آئے گا. ابھی تک جو ہمارے مطلب کہ جو علم میں ہے، نہ تو کوئی کالج بنا ہے، نہ کوئی نیا ہاسپٹل بنا ہے ان 9 سالوں میں، نہ کوئی اس طرح کا کوئی روزگار کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے سوات کے علاقے کے لیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا جو حلقہ ہے پی کے 5 وہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، اور میں ایک ولیج کونسل میں ایک پولنگ اسٹیشن جو ایریا ہوتا ہے اس میں خود گیا ہوں کمپین کے لیے، اور میں نے لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھا ہے کہ مطلب ہے کہ وہاں پر لوگ کس طرح جو ہے مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں. تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، سکولز کی کمی ہے، صحت کا کوئی وہ سہولت میسر نہیں ہے لوگوں کو، اور اسی طرح روڈز کی تو اتنی خراب حالت ہے کہ مطلب ہے کہ لوگ بیان ہی نہیں کر سکتے کہ مطلب ادھر جانا جو ہے نا وہ موت کے ساتھ کھیلنا ہے. تو اگر ہم اس کو ہم دیکھیں تو 9 سالہ حکومت جب ایک جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پارٹی کو صوبے میں 2 دفعہ حکومت ملی ہے، ایک پارٹی کو صوبے میں 2 دفعہ حکومت ملی ہے. مگر اس کے باوجود بھی یہاں کے عواموں کا مسائل ختم نہیں ہوئے، مسائل کم بھی نہیں ہوئے ختم، تو الگ بات ہے. جی سوال میرا یہ ہے کہ ایک جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایک ایسی پارٹی جس نے صوبے میں 2 دفعہ حکومت کی ہے، امیر مقام صاحب جو ہے وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ایک بڑے پارٹی کے صوبائی وزیر بھی ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر لوگ ثناء اللہ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ میں تو ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پر اگر آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ، اپنی ماضی کی بنیاد پہ. آپ میرا ماضی دیکھیں، 6-7 سال یہاں پر میرے اپنے علاقے میں خدمات کو دیکھیں، اور جو میں نے یہاں پر لوگوں کی خدمت کی ہے مختلف شعبوں میں، مطلب ہے کہ تو ان کو دیکھے، میرا حال دیکھے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس علاقے کے بہتری کے لیے کون مناسب ہے. تو میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ مجھے ہی ووٹ دے دیں، مگر میں کھڑا ہوں، میرا ماضی یہ ہے، میرا حال یہ ہے، اور دوسرے لوگوں کا ماضی یہ ہے، اس کا حال یہی ہے. تو آپ اس میں سے موازنہ کریں کہ مطلب کہ کون بہتر ہے. تو میں اپنے حلقے کے عوام کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ مجھے بہت اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ اپنے حلقے میں روزانہ جو ہے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، اور ساتھ میں ان لوگوں کی جتنی بھی مشکلات ہے یا ان کے جو کام ہے وہ آپ کرتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام آپ صرف الیکشن کی خاطر کر رہے ہیں، یہ الیکشن کے بعد بھی آپ کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بہت شکریہ جی، یہ آپ نے بہت زبردست کویشچن کیے. میں تو ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں
کہ میرا یہ جو خدمات کا سلسلہ ہے یہ تقریباً 6-7 سال سے چل رہا ہے، اور 6-7 سال سے چل رہا ہے تو 6-7 سال پہلے مطلب ہے کہ ہمارا تو ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ 2024 میں کھڑا ہوں گا اور میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا، یہ میرا حلقہ ہوگا اور یہاں سے میں اس کی بدلی ووٹ لوں گا۔ تو آج بھی اگر میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے وہ آپ لوگوں کی امانت تھی میرے پاس، جو میں نے آپ کو دی ہے، تو اس کے بدلے میرا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک امانت دی گئی تھی جو میں نے اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق ڈیلیور کر دی ہے۔ اب اگر آپ مجھے کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو جس طرح میرا ماضی ہے اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ جو امانت مجھے ملی ہے بغیر پوچھے میں نے آپ لوگوں کو بغیر بلا تفریق کے تو آپ لوگوں میں وہ تقسیم کر دیا ہے، آپ لوگوں کو وہ مہیا کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی امانت بھی ہم آپ کو اسی طرح ہی حوالہ کریں گے انشاءاللہ۔ مطلب ثناء اللہ خان علاقے سے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن خدمت کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا، بالکل 100%۔ ثناء خان اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI کے مذاکرات تقریباً کامیاب ہو گئے تھے کہ پورے سوات میں اتحاد کیا جائے گا، لیکن اس میں ثناء اللہ خان ہرڈل بنے کیونکہ امیر مقام صاحب نے آپ کو یہ آفر کی تھی کہ JUI ضلع سوات میں جہاں سے بھی چاہے ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن PK5 کا حلقہ جو ہے امیر مقام کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو مولانا فضل الرحمان نے رابطہ کیا، مولانا عطا الرحمان نے رابطہ کیا، آپ کو پشاور بلایا گیا، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، اس طرح تو خیر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہم سرخابی تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے محمد تو ایک کارکن ہے جو ہمارے رہنما ہے، وہ جو ہدایت جاری کرتے ہیں ہم اس پہ منوان عمل کرتے ہیں۔ ہمیں بلایا گیا تھا، یہ صحیح بات ہے، اور ہمیں صرف اس لیے بلایا گیا تھا مشورے کے لیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سوات میں کون کون سی ایسی سیٹیں ہیں جس پہ ہمارا پوزیشن مضبوط ہے، اور کون کون سی ان کی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر ان کی پوزیشن مضبوط ہے تاکہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ ایک کمی ہے تو آپ دوسری پارٹی کو ساتھ ملا کے وہ کمی پوری کریں، اس طرح ہی ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ آپ اپنی پوزیشن بہتر کرتے ہیں تو اس طرح دوسری پارٹی کا بھی پوزیشن بہتر ہوتا ہے۔ مگر اگر پارٹی آپ سے وہ سیٹیں مانگے جہاں پر آپ کی پوزیشن ہی مضبوط ہے تو وہ تو مطلب ہے کہ پھر وہ تو نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اور نہ اتحاد ہے۔ تو پھر آپ اس قربانی کے لیے تیار بھی نہیں ہیں؟ نہیں، تیار تو اگر بڑے کہیں ابھی بھی اگر وہ حکم دے دے کہ آپ وڈرا ہو جائے آپ دستبردار ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جاؤں گا۔ ثناء صاحب آپ جس حلقے سلیکشن لڑ رہے ہیں، جس طرح یہ پہاڑی علاقہ ہے سوات کا اور منگورا شہر کے بالکل چاروں طرف مضافاتی علاقہ ہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس علاقے کے بڑے مسائل جو ہے 4-5 بڑے مسائل جس کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ نمبر 1 2 اس کو کون کون سے مسائل ہیں؟ یہاں کی نوجوانوں کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ کس طرح ان مسائل کو ہینڈل کریں گے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں آپ؟ یہ میرا منشوری یہی ہے کہ میں صرف 3-4 باتوں پہ ان عوام سے مخاطب ہوتا ہوں کہ میں آپ سے کنویں کے بدلے ووٹ نہیں مانگ رہا، نہ میں آپ سے فائپ اور راستے کو بدلے ووٹ مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں ان 4 چیزوں پہ آپ سے ووٹ مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک، تعلیم جو یہاں پر بہت ہی زیادہ جو ہے ہمارے اسکولوں کی کمی ہے۔ آپ یقین کریں کہ 7-7 8-8 کلومیٹر یہ پرائمری اسکول کے لیول کے بچے پیدل جاتے ہیں تعلیم کے لیے۔ ان کے والدین نے مجھے یہی کہا ہے کہ ہم صبح جب یہ جاتے ہیں تو ہم اس کی بیگ میں روٹی رکھتے ہیں اور کچھ سالن رکھتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو گھر نہیں پہنچتے بلکہ راستے میں مدرسے میں ٹھہر کے مدرسے سے فارغ ہو کے شام پہنچ جاتے ہیں، مغرب کے وقت وہ پہنچتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایک تکلیف ہے بہت، خاص طور پر لڑکیوں کے تعلیم کے مسائل۔ لڑکیوں کی تعلیم کا تو اس طرح ہے کہ اگر جہاں پر پرائمری اسکول کی ضرورت ہے وہاں پر تو پرائمری ہے ہی نہیں، جہاں پر مڈل اسکول کی ضرورت ہے وہاں پرائمری ہے، اور زیادہ تر لڑکیاں جو ہے وہ اسی وجہ سے تعلیم ادھورا چھوڑتی ہیں کیونکہ وہ بہت دور جانا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور زیادہ تر مطلب ہے کہ یہی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ کوئی خصوصی توجہ نہیں دی گئی۔ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم مطلب ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہم لڑکیوں کی تعلیم پہ توجہ دیں گے، وہاں پر اسکول کی کمی کو پورا کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر ہم اسکول ایسی جگہ بنائیں جہاں پر بچوں کو آنے جانے میں آسانی ہو تاکہ ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، اہم بات جو ہے وہ ہے صحت کا۔
میرا تو یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی دیکھیں آپ عالم گنج سے لے کے آپ پیزا گڑھ تک یہ کہ بہت بڑا مطلب ہے کہ ایریا ہے. آپ یہاں پر تقریباً 8-9 یونین کونسل ہے اور اس درمیان کی آبادی جو ہے تقریباً 3,70,000 کے قریب ہے عالم گنج سے لے کے پیزا گڑھ تک. یہاں پر کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پر آپ کو ایمرجنسی سہولیات ملے. ٹھیک ہے, چارباغ میں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم بی کیٹیگری اسپتال بنائیں گے ادھر. اور اس کے لیے سب سے پہلے سٹپ بھی میں نے لیا ہے اور وہ لیا ہے کہ میں نے وہاں پر سول اسپتال منگلور میں ایمرجنسی بلڈنگ کی مد میں 24,75,00,000 روپے کا پروجیکٹ منظور کیا ہے جس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے, جس پر ابھی کام بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد, اور اس کی فنڈ بھی مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو جاری ہو چکا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے علاقے میں صحت کے جو مسائل ہے اس پہ ہم خصوصی توجہ دیں. زیادہ تر مطلب ڈسپنسریز ہم بنائیں گے دور دراز علاقوں میں, جہاں پر ڈسپنسریز کی ضرورت ہوگی وہی ہوگی. BHOs میں ہم اصلاحات لائیں گے, ہم اس کو مطلب کہ بہتر کریں گے. تیسری جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے روزگار کا. ہمارے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں یا جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر مزدوری کے لیے پنجاب, حیدرآباد اور اس علاقوں کی طرف رخ کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں. تو ہمارا یہی ہے کہ ایک تو ہم سیاحت میں اچھا کام کریں, مطلب کہ ہم اور روٹس جو ہیں وہ بنائیں, اور جگہ جو ہے وہ ڈیولپ کریں اور اسپاٹس بنائیں تاکہ یہاں پر ٹورزم کا جو شعبہ ہے وہ اور وسیع ہو جائے. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پھر کاروبار جو ہے وہ بھی وسیع ہو جاتا ہے, لوگ دکانیں بھی کھولتے ہیں, ہوٹلز بھی بناتے ہیں. تو ایک تو یہ ذریعہ ہے. دوسرا ہمارا جو میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم ووکیشنل سینٹر بنائیں جہاں پر جو بچے یا جو لڑکے ہمارے بھتیجے یا بھانجے ہیں وہ تعلیم سے محروم رہتے ہیں تو وہ وہاں پر کوئی ہنر سیکھے. ٹھیک, الیکٹریشین کا کام سیکھنا چاہتے ہیں, موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی اور کام سیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ 6 مہینے یا 9 مہینے اگر وہاں پر کوئی کام سیکھے اور وہاں سے باہر آ کے اسکول سے باہر فارغ ہو کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور اپنے لیے کاروبار بھی بنا سکتا ہے, دکان بھی کھول سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے. خواتین کے لیے ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ ہم ہر یونین کونسل میں یا 2 یونین کونسل میں ہم ایک دستکاری سینٹر بنائیں, ووکیشنل سینٹر. جی, جو وہاں پر کڑھائی اور سلائی کا اور یہ مقامی صنعت جو ہے وہ یہ کام سیکھے. ٹھیک ہے, اور پھر باعزت طریقے سے اپنے گھر میں یہ کام کرے تو اس کو منافع بھی ہوگا, اس کا گھر بھی چلے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ ایک گھر سے جو ہے فائنینشیل بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. بہت شکریہ ثناء اللہ خان کی باتیں اپنی سنی. نوجوانوں کے لیے ویژن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکستان کی 60% آبادی جو ہے اس وقت نوجوانوں پر مشتمل ہے. ظاہر بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے تاریخ کے مطابق نوجوان ہر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 19 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان ہے, اور پاکستان میں یہ آبادی جو ہے یہ 60 سال سے زیادہ ہے. جدید انفارمیشن کے دور میں جہاں AI کی بات ہوتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے, تو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے امیدوار جو ہے ان کے لیے IT پارکس بنائیں گے, IT سینٹرز بنائیں گے تاکہ وہ خود بھی سیکھیں, اور دنیا کی جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے وہاں پر یہ بچے آن لائن اپنے لیے جابس اور نوکری بھی ڈھونڈ سکیں. اگلے پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.